سامیہ اپنی گاڑی سے اتر کر جلدی سے یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوئی تھی۔ آج تو اسے واقعی دیر ہو گئی تھی، جب بھی وہ بھاگم بھاگ کلاس میں جا رہی تھی۔ سامیہ کے گاڑی سے اترتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ ابھی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچی ہی تھی کہ وہ کسی سے بری طرح سے ٹکرائی۔ اس ٹکر کی وجہ سے سامیہ کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے سر کو تھاما۔ اسے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ وہ اپنا سر تھامے وہاں کتنی ہی دیر ساکت سی کھڑی رہی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھ سکے کہ وہ کس چیز سے ٹکرائی ہے۔ چند لمحوں بعد جب اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے مشکل سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے وہ متانت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کالے گھنے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ سامیہ کے ہاتھ سے سارے نوٹس ہوا سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ سامیہ نے بے بسی سے اپنے نوٹس کو دیکھا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے رات بھر جاگ کر وہ نوٹس بنائے تھے، اب وہ یہاں بکھرے پڑے تھے۔ سامنے کھڑا شخص بگڑے تیوروں سے سامیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح سے خود کو دیکھتے پا کر سامیہ کا دماغ گھوما۔ ایک تو وہ اسے ٹکرا گیا تھا اور اب غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اتنی زور سے مجھ سے ٹکرائے، میرے سر میں درد کر دیا، سامیہ نے اپنا سر سہلاتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا، اگر سامیہ اس کی نظروں میں جھانک لیتی تو ضرور جان جاتی کہ یہ نظریں کسی اجنبی کی ہرگز نہیں تھی۔ اب کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا؟ تمہاری وجہ سے میرے سارے نوٹس بکھر گئے ہیں، مجھے فوراً سمیٹ کر دو، سامیہ نے بگڑتے ہوئے مقابل سے کہا تھا، مگر مقابل کی آنکھوں کی پتلیوں میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات نرم نہیں پڑے تھے، بلکہ سامیہ کی بات سن کر اس کے چہرے کی سختی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے ساکت کھڑا دیکھ کر سامیہ نے ارد گرد دیکھا تھا، مگر وہ کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ سامیہ کو اس کی نظروں سے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ سامیہ نے تھوک نگلتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جا کر اپنے نوٹس اٹھانے لگی تھی، مگر ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی، اور اس کی بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ آسانی سے مقابل کو سنائی دے رہی تھی۔ لوگوں کا سارا دھیان فون میں ہوتا ہے، نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے، اور اس کے بعد اپنی غلطی بھی نہیں ماننی ہوتی۔ عجیب جاہل گنوار لوگ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اسے باتیں سناتی جا رہی تھی اور اپنے نوٹس جمع کرتی جا رہی تھی۔ سامیہ کی فر فر چلتی زبان کے سامنے حنان بالکل خاموش کھڑا تھا۔ وہ سامیہ کو بولنے دے رہا تھا، حالانکہ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ حنان کے سامنے کچھ کہہ سکے، اور نہ ہی اتنی باتیں حنان نے کسی کی سنی تھی، مگر جانے کیوں وہ سامیہ کو بولنے کی اجازت دے رہا تھا۔ سامیہ اپنے سارے نوٹس جمع کر چکی تھی۔ تمہاری وجہ سے مجھے اپنی کلاس میں جانے کے لیے دیر ہو گئی، اگر ٹیچر نے مجھے کچھ کہا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، سامیہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ حنان کے ماتھے کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ ہیلو، تم کچھ بولتے بھی ہو یا بس کھڑے ہو کر سنتے رہتے ہو؟ سامیہ کو جانے کیوں اس کے اس طرح سے چپ رہنے پر چڑ سی ہوئی تھی، اسی لیے جاتے جاتے وہ مڑی اور چڑ کر اسے مخاطب کیا تھا، مگر اب بھی حنان کے رویے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ سامیہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، عجیب بیہودہ شخص ہو، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے بجائے مجھے گھورے ہی جا رہے ہو۔ اس کا رویہ دیکھ کر سامیہ اسے بھاڑ میں جھونک کر لمبے لمبے قدم اٹھاتی اپنی کلاس کی جانب بڑھی۔ اس کا نیا سیمسٹر شروع ہو گیا تھا اور وہ پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر اس شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کلاس میں پہنچی تو شکر کا سانس لیا، اب تک ٹیچر کلاس میں نہیں آئے تھے۔ وہ جلدی سے جا کر اپنی جگہ بیٹھ گئی تھی، مگر اب تک دماغ پر وہی شخص سوار تھا۔ ابھی اسے بیٹھے چند ہی لمحے گزرے تھے جب ٹیچر کے کلاس میں آنے کا شور اٹھا۔ سامیہ نے نظر اٹھا کر ٹیچر کی جانب دیکھا اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ حنان مناسب قدموں سے چلتا ہوا کلاس میں آیا اور آ کر ڈائس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت اس قدر سحر انگیز تھی
کہ چند لمحوں کے لیے پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سامیہ کو لگا اب وہ کبھی بھی سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص کھڑا تھا جس سے وہ ٹکرا گئی تھی اور جانے کیا کچھ سنا کر آئی تھی۔ سامیہ حیرت اور بے یقینی سے بغیر پلکیں جھپکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سامیہ کا دل چاہا وہ ابھی لمحوں میں یہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ جانے انجانے میں اپنے ہی پروفیسر سے بدتمیزی کر آئی تھی۔ سامیہ پہلی رو میں ہی بیٹھی تھی، اسی لیے وہ حنان کی نظروں سے نہیں بچ سکتی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو کمپوز کرنا چاہا تھا، مگر دل تھا کہ ڈر کے مارے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ حنان نے ایک تفصیلی نظر پوری کلاس پر ڈالی۔ حنان اور سامیہ کی نظریں کچھ پل کے لیے ٹکرائی تھیں۔ سامیہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم سی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی تھوک نکلا تھا۔ حنان نے فوراً ہی نظریں پھیر لی تھیں۔ وہ یوں انجان بن گیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حنان نے کلاس میں اپنا تعارف کروایا۔ وہ یہاں محض ایک سیمسٹر کے لیے ان کو پڑھانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے حال ہی میں اپنی پڑھائی ختم کی تھی اور بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ پوری ہی کلاس حنان کی سحر انگیز شخصیت سے بہت مرعوب تھی۔ حنان کی شخصیت میں ایک ایسا جادو تھا کہ سبھی لوگ اس سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے، مگر سامیہ پوری کلاس کے دوران سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ اسے ایک اسٹوڈنٹ سمجھ کر کچھ زیادہ ہی بول آئی ہے۔ اسے اتنا کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگلی سوچ کے آتے ہی سامیہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر حنان نے پرنسپل سے اس کے رویے کی شکایت کر دی تو وہ اسے ایک لمحے میں یونیورسٹی سے نکال دیں گے۔ اب سامیہ کو صحیح معنوں میں پریشانی نے گھیر لیا۔ کچھ دیر بعد کلاس ختم ہو گئی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس ایک ایک کر کے کلاس سے نکل رہے تھے، مگر سامیہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا دل ہول رہا تھا کہ اگر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تو کیا ہوگا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کلاس تقریباً خالی ہو چکی تھی، مگر حنان ابھی بھی ڈائس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ شاید نوٹس اکٹھے کر رہا تھا۔ سامیہ ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور مرے مرے قدموں سے حنان کی جانب بڑھی، مگر حنان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اپنے کام میں منہمک رہا تھا۔ سر، سامیہ نے بہت دھیمے لہجے میں اسے پکارا۔ اب تو اس کی حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی سامیہ ہے جس کی کچھ دیر پہلے کینچی کی مانند زبان چل رہی تھی اور اب اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ سامیہ نے جب دیکھا کہ حنان اسے بدستور نظر انداز کیے اپنے کام میں مصروف ہے تو اس کی جان مزید ہوا ہوئی تھی۔ سر، آئی ایم سوری، میں غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ پروفیسر ہوں گے، سامیہ نے منمناتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی۔ حنان نے نوٹ سے نظریں اٹھا کر سامیہ کے ہاتھوں کی جانب دیکھا تھا۔ سفید بے داغ ہاتھ نم ہوئے تھے، اور پھر حنان نے گہری نظروں سے سامیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ سامیہ بے اختیار اپنی نظریں جھکانے پر مجبور ہوئی۔ مس سامیہ، کیا آپ ہر اسٹوڈنٹ سے ایسے ہی بدتمیزی سے پیش آتی ہیں؟ حنان کا لہجہ کسی بھی طنز اور غصے سے عاری تھا، مگر سامیہ کا سر مزید جھک گیا تھا۔ نہیں سر، میں کسی سے بھی بدتمیزی نہیں کرتی۔ وہ مجھے کلاس میں آنے کی دیر ہو رہی تھی، اوپر سے آپ مجھ سے ٹکرا گئے تھے، اور پھر سوری بھی نہیں بول رہے تھے، اور نہ ہی نوٹس اٹھانے میں میری مدد کر رہے تھے، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ سامیہ کی زبان چلی تو پھر چلتی ہی گئی۔ حنان کے دیکھنے پر سامیہ نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ سامیہ نے بے اختیار ہی دل میں سوچا کہ امی صحیح کہتی ہیں، مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے۔ آج وہ اپنے زیادہ بولنے پر بری طرح سے پچھتا رہی تھی۔ سر، پلیز میرا سوری ایکسیپٹ کر لیں اور میری شکایت مت کیجیے گا، سامیہ نے روحاں سے لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، حنان نے بگڑے ہوئے تیور لیے سامیہ سے کہا۔ وہ اس لڑکی کی باتوں کو مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تھینک یو سر، سامیہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی اور اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ سامیہ وہاں سے جا چکی تھی،
حنان نے نظریں پھیر کر دور جاتی سامیہ کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھر کے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کاغذ کو بری طرح سے مسل دیا۔ اس کی آنکھیں پل بھر میں ہی سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ تمہیں تو میں معاف کر دوں گا سامیہ، مگر تمہارے خاندان کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ان سے حساب برابر کرنے کے لیے تمہیں برباد کرنا ضروری ہے۔ حنان نے دل میں نفرت سے سوچا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کلاس سے نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی گاڑی کے جانب گیا۔ اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح سے کھول رہا تھا۔ غصے کے مارے اس کی کن پٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے کے جانب گیا۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے زخم ایک بار پھر سے ادھڑ گئے تھے اور ان میں سے خون رسنے لگا تھا۔ حنان کو جب جب لگتا کہ وہ بہت مضبوط ہے، جب ہی کوئی نہ کوئی اس کی کمزوری اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ حنان بدلے کی آگ میں ہر لمحہ جل رہا تھا۔ اسے کسی بھی پل چین نہیں مل رہا تھا اور اب وہ سب کو اس آگ میں جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی میں روز ہی سامیہ اور حنان کا آمنا سامنا ہوتا تھا، مگر حنان اسے نظر انداز کر کے اس کے سامنے سے گزر جاتا تھا۔ مگر جانے کیوں سامیہ کو اپنا دل ہر لمحے اس کی جانب کھینچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامیہ نے اپنے احساسات اور جذبات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا دل اس کے قابو میں ہی نہیں تھا۔ جبکہ اس دن کے بعد سے حنان اور سامیہ کے درمیان کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ حنان کلاس میں آتا تو سامیہ اس کے وجود سے نظریں ہی نہیں ہٹا پاتی تھی۔ وہ یک ٹک بس اسے دیکھتی رہتی تھی۔ حنان بھی سامیہ کی نظروں کو پہچان گیا تھا، مگر وہ اس کی جانب کوئی پیش قدمی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو سامیہ کو برباد کرنا چاہتا تھا، مگر سامیہ کی نظروں میں ہلکورے لیتے جذبات کو وہ بآسانی سمجھ سکتا تھا۔ حنان اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب دستک دے کر سامیہ اس کے آفس میں آئی۔ حنان نے حیرانی سے سامیہ کو دیکھا۔ جی سامیہ، آپ کو کوئی کام تھا؟ حنان نے اپنا موبائل ایک جانب رکھتے ہوئے اپنی توجہ سامیہ کی جانب مبذول کی تھی۔ اس دن ہی کی طرح آج بھی سامیہ اپنی انگلیوں کو چٹخا رہی تھی۔ شاید یہ اس کی عادت تھی، جب گھبراتی تو اپنی انگلیاں چٹخانے لگتی۔ حنان کی نظریں بھٹک کر اس کے ہاتھوں پر ٹھہر گئی تھیں۔ جانے کیوں حنان کو سامیہ کے ہاتھ بے حد حسین لگ رہے تھے۔ اس نے آج تک ایسے بے داغ اور حسین ہاتھ نہیں دیکھے تھے۔ وہ سر، مجھے ایک ٹاپک نہیں سمجھ آیا تھا، بس وہی سمجھنے آئی تھی۔ سامیہ نے اٹکتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ حنان نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا اور میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سامیہ جھجکتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سامنے کتاب کھولی تھی۔ جی بتائیں، آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ حنان پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سامیہ مزید گھبرا گئی تھی۔ اب وہ خود کو یہاں آنے پر کوس رہی تھی۔ یہ والا ٹاپک نہیں سمجھ آ رہا۔ سامیہ نے بک کھول کر حنان کے سامنے کی۔ حنان نے ایک نظر بک میں کھلے ہوئے ٹاپک پر ڈالی اور بے اختیار ہی اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ سامیہ نے وہ ٹاپک کھول کر اس کے سامنے کیا تھا جو اس نے ابھی تک پڑھایا ہی نہیں تھا۔ سامیہ نے پہلی بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ سامیہ کو اپنا دل پسلیوں کو توڑتا ہوا محسوس ہوا۔ حنان نے بک بند کر کے اس کے سامنے رکھی اور پیچھے ہو کر کرسی سے اطمینان سے ٹیک لگائی تھی۔ سامیہ نے حیرانی سے اسے بک بند کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مس سامیہ، یہ وہ ٹاپک ہے جسے میں نے اب تک پڑھایا نہیں ہے، پھر آپ کو کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ حنان نے مسکراہٹ دبائے سامیہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سامیہ کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے اس سے زیادہ شرمندگی آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سامیہ نے بے اختیار ہی اپنے ماتھے کو مسلا تھا۔ سامیہ، میں کافی دن سے دیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں مگر کہہ نہیں پا رہی۔ حنان نے اپنی کرسی سے اس کی جانب جھکتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ سامیہ کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔
اس کی چوری اس طرح سے پکڑی جائے گی اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ سامیہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ مزید اس کی مسکراتی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ حنان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح سے سامیہ کو برباد کرے گا۔ سامیہ نے خود ہی اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ حنان اس کے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہتا تھا، مگر اس کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مچھلی خود ہی اس کے جال میں پھنس رہی تھی، بس اب حنان کو بیٹھ کر ڈور ہلانی تھی اور سب کچھ اس کے قابو میں ہوتا۔ اور پھر کچھ انتظار کرنے کے بعد حنان نے ایسا ہی کیا۔ اب سامیہ پوری طرح سے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ اکثر چھٹی کے وقت حنان سے ملنے اس کے آفس آ جاتی۔ کبھی وہ دونوں آفس میں بیٹھے ہی باتیں کرتے تو حنان کبھی اسے کسی ریسٹورانٹ لے جاتا، مگر حنان نے اب تک سامیہ سے نہیں کہا تھا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، مگر سامیہ دن بہ دن اس کی محبت میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اب تو وہ حنان کے بغیر سانس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے حنان کو اپنے دل میں بہت اونچے مقام پر بٹھایا تھا۔ سامیہ کا سیمسٹر ختم ہونے والا تھا، یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ اس کے بعد اس نے یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ دینا تھا اور حنان کو بھی یہ یونیورسٹی چھوڑ دینی تھی۔ اس لیے سامیہ اب چاہتی کہ حنان اس کے گھر رشتہ لے کر آ جائے، مگر وہ جب بھی حنان سے یہ بات کرتی تو وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی بات سامیہ کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ صرف وہی حنان سے محبت کرتی ہے، حنان نے اسے کبھی محبت نہیں کی، مگر وہ خود کو اس بات سے بہلا لیتی کہ شاید حنان کی عادت ہی ایسی ہے، وہ سب کے ساتھ اسی طرح سے لیے دیے رہتا ہے، جبھی وہ اس کے ساتھ اتنا کھل کر بات نہیں کرتا۔ مگر اب سامیہ کے لیے یہ بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ وہ حنان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ حنان، میرے گھر میرے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ میری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، ماما بابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کب میرے گھر رشتہ لے کر آئیں گے؟ سامیہ کا آخری پیپر تھا۔ حنان اسے لے کر ایک ریسٹورانٹ میں آ گیا۔ آج بھی بہت ضد کر کے وہ حنان کو ساتھ چلنے پر آمادہ کر سکی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے احساس ہوتا تھا کہ جیسے حنان اسے محبت نہیں کرتا، مگر وہ ہمیشہ اپنے اس وہم کو جھٹلا دیا کرتی تھی۔ حنان نے بیزاری سے اس کی جانب دیکھا۔ میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں سامیہ، میں تمہارے گھر رشتہ لے کر نہیں آؤں گا۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ حنان نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ سامیہ نے بے بسی سے حنان کو دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ وہ رشتہ لے کر نہیں آئے گا، اور یہاں آ کر سامیہ بے بس ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئی۔ حنان نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، بلکہ اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا کافی پیتا رہا۔ وہ سامیہ کو اپنی زندگی میں ہرگز بھی عزت سے شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کئی دن تک سامیہ نے حنان کو فون نہیں کیا تو حنان نے بھی اسے فون کرنے کی زحمت نہیں کی۔ سامیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا اور اس ہفتے اس کی منگنی تھی۔ جب سامیہ نے اپنی ناراضی کو پسے پشت ڈال کر حنان کو فون کیا تھا، دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ سامیہ نے روتے ہوئے حنان کو بتایا تھا کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور اس ہفتے اس کی منگنی ہے۔ سامیہ بے تحاشا رو رہی تھی، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ حنان کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ اس کے گھر رشتہ لے کر آ جائے، وہ اپنے گھر والوں کو منا لے گی، مگر اب بھی حنان کی وہی ضد تھی کہ اگر سامیہ اسے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اس سے نکاح کرے۔ اسی بحث میں منگنی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ سامیہ نے حنان سے سچی محبت کی تھی۔ سامیہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے کامدار میکسی میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ حنان نے کل رات اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے تو وہ اس کے گھر کے باہر اس کا انتظار کرے گا۔ سامیہ کے دل و دماغ میں جنگ جاری تھی۔ آخرکار اس کا دل جیت گیا اور وہ حنان کے ساتھ گھر سے جانے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس نے حنان کو فون کر کے بول دیا تھا
کہ وہ اسے لینے آ جائے۔ کچھ دیر بعد حنان کو میسج موصول ہوا کہ وہ گھر کے باہر آ جائے۔ سامیہ سب سے چوری چھپے اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ سامنے ہی حنان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کے نزدیک پہنچی تو پچھلا دروازہ خود ہی کھل گیا تھا۔ سامیہ فوراً ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سامیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا جب گاڑی میں اس نے حنان کی جگہ اس کے ڈرائیور کو دیکھا تھا۔ حنان کہاں ہے؟ سامیہ نے اٹکتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا۔ سر، آپ کا گھر میں انتظار کر رہے ہیں۔ ڈرائیور مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ سامیہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جانے اس نے یہ قدم اٹھا کر صحیح کیا ہے یا نہیں۔ جو شخص اسے اس نازک موقع پر لینے نہیں آ سکا، وہ اس سے کیا امید رکھ رہی تھی؟ سامیہ نے تھک کر اپنی آنکھیں موند لی۔ اب سوچنے کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ وقت کی ڈور ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حنان کا گھر آ گیا۔ سامیہ گاڑی سے اتر آئی تھی۔ اب بھی حنان اسے لینے باہر نہیں آیا تھا۔ سامیہ خود ہی گھر میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر حنان اس کی جانب بڑھا۔ حنان نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ نکاح خواہ کا انتظام وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ سامیہ حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ گواہ کے طور پر حنان کے چند دوست بھی وہاں موجود تھے۔ سامیہ کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور نکاح شروع کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد سامیہ کی پہچان بدل چکی تھی۔ وہ سامیہ حنان شاہ بن چکی تھی۔ سامیہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ حنان اپنے دوستوں کو رخصت کرنے باہر تک گیا تھا۔ سامیہ نے سر اٹھا کر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر چھوٹا سا تھا مگر انتہائی خوبصورت اور نفاست سے سجا ہوا تھا۔ سامیہ کو اپنے ماں باپ کا خیال آ رہا تھا۔ اس کی غیر موجودگی پر اس کے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا ہوگا۔ اس کے سسرال والوں نے جب دلہن کو گھر پر نہیں پایا ہوگا تو کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ سب سوچ کر سامیہ کی دل کی دھڑکن مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنا سر تھامتے بیٹھی تھی۔ حنان سے اس کا نکاح ہو گیا تھا مگر حنان نے اب تک ایک بار بھی سامیہ سے بات نہیں کی تھی۔ اسے باہر گئے بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ اکیلے گھر میں سامیہ کا دل گھبرانے لگا۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے پانی کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی مگر وہاں پر کہیں بھی پانی موجود نہیں تھا۔ اسی اثنا میں ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کے سامنے آیا۔ سامیہ نے چونک کر دیکھا تو حنان اس کے لیے پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ سامیہ نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پورا خالی کر دیا مگر پھر بھی اس کی پیاس نہیں مٹ سکی تھی۔ آخرکار ہمارا نکاح ہو گیا اور تم میرے نام ہو گئی ہو، حنان نے مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے کہا تھا۔ سامیہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ میرے گھر رشتہ لے آتے اور مجھے عزت سے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ شکوہ سامیہ کی زبان پر آ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر حنان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس نے سامیہ کی آنکھوں میں دیکھا اور چند قدم اٹھا کر اس کے قریب گیا۔ اس سوال کا جواب تمہیں بہت جلد مل جائے گا، اس نے سامیہ کے چہرے کو چھوتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ سامیہ جانتی تھی کہ وہ اس سے کبھی نہیں جیت سکتی، اسی لیے خاموش رہی تھی۔ سامیہ کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر یکدم ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حنان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اسے اس کی اس طرح سے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، میرے مما بابا میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، سامیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حنان نے ناگواری سے سامیہ کی جانب دیکھا۔ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا موڈ چند ہی لمحوں میں بگڑا تھا اور اس نے انتہائی درستی سے سامیہ سے کہا۔ سامیہ اپنا رونا بھول کر چند لمحوں کے لیے حیرانی سے حنان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اسے کم از کم تسلی تو دے سکتا تھا مگر وہ تو اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ سامیہ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ وہ بس ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ تم نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔
حنان یہ کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سامیہ صوفے پر بیٹھی حنان کو کچن میں کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ سامیہ نے مشکل سے 2-4 لقمے زہر مار کیے۔ حنان نے بھی اسے کھانے کے لیے فورس نہیں کیا اور برتن اٹھا کر وہاں سے لے گیا، اور پھر اس نے برتن دھو کر جگہ پر بھی لگا دیے۔ آج تک حنان نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اس کے گھر میں کون کون رہتا ہے، مگر یہاں آ کر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حنان اکیلا ہی اس گھر میں رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد حنان اسے لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ حنان کا کمرہ بے حد خوبصورت تھا، ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ سیٹ کی ہوئی تھی۔ سامیہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائی تھی، یہاں تک کہ اس کا فون بھی اس کے گھر میں ہی موجود تھا۔ فی الحال وہ اتنے بھاری کپڑوں میں نہیں سو سکتی تھی۔ وہ کمرے میں پریشانی سے کھڑی تھی جب اس کی پریشانی بھانپ کر حنان نے اسے اپنے کپڑے دیے تھے۔ سامیہ نے حنان کے کپڑے پہنے تو وہ اس کے کپڑوں میں چھپ سے گئی تھی، مگر ابھی کے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو حنان بیڈ پر بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ سامیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، فطری جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اسے اس طرح سے کھڑا دیکھ کر حنان نے اپنا موبائل ایک کونے میں رکھ دیا اور سامیہ سے نرم لہجے میں کہا، ادھر کیوں کھڑی ہو، یہاں آ جاؤ۔ سامیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی جانب گئی۔ جب حنان نے اسے اپنے برابر میں جگہ بنائی، سامیہ جھجکتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ جب حنان نے اسے اپنا حق وصول کرنا چاہا تھا، مگر سامیہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس نے حنان کو منع کرنا چاہا تھا۔ وہ پہلے اپنے گھر والوں کو اس نکاح کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر حنان نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور اس کے وجود پر اپنی مہر لگا دی۔ سامیہ مکمل طور پر حنان کی ہو چکی تھی۔ صبح سامیہ کی آنکھ کھلی تو حنان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ سامیہ جانے کتنی ہی دیر بے سد سی اپنی جگہ لیٹی رہی اور پھر ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو حنان کچن میں کھڑا ناشتہ بنا رہا تھا۔ سامیہ کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں اٹھانے ہی والا تھا، ناشتہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی، مگر سامیہ کی بھوک پیاس سب ختم ہو گئی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر جانا چاہتی تھی، مگر ابھی یہ بات کر کے وہ حنان کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب ہی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، حنان بھی ناشتہ کرنے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ کل کی نسبت حنان کا موڈ آج کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سامیہ نے حنان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ حنان، گھر چلیں، مما بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ سامیہ نے حنان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، تم اپنے باپ کو فون کر کے یہیں بلا لو۔ حنان نے اس کے ہاتھ کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا۔ حنان کا یہ لہجہ سن کر سامیہ شاکڈ ہوئی تھی۔ وہ تو ایک نرم خو سا انسان تھا، پھر اس کے بابا کے لیے وہ کیسے ایسا بول سکتا تھا؟ حنان، سامیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر حنان نے اپنا فون اس کے سمت بڑھا دیا۔ سامیہ نے شکایتی نظروں سے حنان کو دیکھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل تھام لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سامیہ کے ماں باپ دوڑے دوڑے آئے تھے۔ حنان نے اپنے دوست کو فون کر کے سامیہ کے لیے کچھ کپڑے منگوا لیے تھے۔ ان میں سے ہی سادہ سا لیمن کلر کا جوڑا سامیہ نے پہن لیا تھا۔ حنان اس وقت اپنے کمرے میں تھا جب ارشد ملک اس کے گھر پہنچے تھے۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں اس کی جانب لپکے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو سامیہ؟ کل رات کہاں چلی گئی تھی؟ جانتی بھی ہو ہم سب کتنے پریشان تھے۔ غزالہ پریشان لہجے میں سامیہ سے کہہ رہی تھی۔ سامیہ ان کی بات کے جواب میں کچھ بول نہیں سکی تھی۔ سامیہ، کچھ تو بولو، کیوں ہماری جان لینے پر تلی ہو؟ غزالہ نے سامیہ کو جھنجھوڑا تھا۔ اسی اثنا میں حنان اپنے کمرے سے نکل باہر آیا۔ سامیہ اب میری بیوی ہے، کل رات ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ حنان لاؤنج میں رکھے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارشد صاحب اور غزالہ نے بے یقینی سے حنان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو ان کی بیٹی کا شوہر ہونے کا دعوے دار تھا۔
کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرنے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ ارشد صاحب غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ آواز نیچی رکھ کر بات کیجیے، آپ میرے گھر میں کھڑے ہیں، میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا اور آپ کو اس گھر سے باہر پھینکوا دوں گا۔ حنان نے درست لہجے میں انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا تھا۔ سامیہ نے حیرانی اور صدمے سے حنان کو دیکھا تھا جو اس کے بابا سے ایسے کیسے بات کر سکتا تھا۔ سامیہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے سچ میں نکاح کیا ہے یا نہیں؟ ارشد صاحب نے گھوم کر سامیہ سے سخت لہجے میں پوچھا۔ ان کے لہجے کی سختی دیکھ کر سامیہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ آپ کی بیٹی کیا بولے گی؟ یہ تو خود کل رات کو آپ کی عزت کو اپنے پیروں تلے روند کر میرے گھر مجھ سے نکاح کرنے کے لیے آئی تھی۔ حنان نے مسکرا کر سامیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ حنان کی بات سن کر سامیہ نے بے یقینی سے حنان کی جانب دیکھا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر سامیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اپنے کانوں پر یقین کر پا رہی تھی۔ میری بیٹی کے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، ضرور تم نے ہی اسے ورغلایا ہوگا۔ ارشد صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حنان کو جان سے مار دیں۔ مجھے آپ کی بیٹی کو ورغلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ تو خود میرے پیچھے پڑی تھی، مجھ سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ اس سے پوچھ لیں، میں نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں رشتہ نہیں لاؤں گا۔ حنان بہت ہی اطمینان سے سامیہ کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ سامیہ کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گی، اس کا پورا وجود برف کا ہوا تھا۔ حنان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سامیہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ کیوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ حنان نے اس کی طرف سرخ نظروں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سامیہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سامیہ نے اس لمحے شدت سے دعا کی تھی کہ اس کی سانسیں رک جائیں، مگر ستم تو یہ تھا کہ وہ زندہ تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھیں اور وہ اس ستم گر کے سامنے کھڑی تھی جو اپنے لفظوں سے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ سامیہ انتہائی طیش میں اس کی جانب بڑھی تھی اور اس کا گریبان پکڑنا چاہا تھا، مگر اس کا ارادہ بھانپ کر پہلے ہی حنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سب تم مجھ سے مت پوچھو، بلکہ اپنے باپ سے پوچھو۔ اگر تم برباد ہوئی ہو تو اس سب کا ذمہ دار تمہارا باپ ہے۔ حنان نے نفرت سے ارشد صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ارشد صاحب نے حیرانی سے حنان کی جانب دیکھا۔ وہ تو پہلی بار اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے، پھر اس کی ان سے کہاں دشمنی ہو سکتی تھی؟ میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں، آج سے پہلے کبھی تمہیں دیکھا بھی نہیں، ارشد صاحب سر جھٹکتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں جانتے، مگر مریم کو تو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے۔ حنان نے نفرت بھری نظریں ان کے وجود پر گاڑتے ہوئے کہا۔ سالوں بعد ارشد صاحب نے کسی کے منہ سے مریم کا نام سنا تھا۔ غزالہ نے بھی چونک کر ارشد صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ مریم کا نام سن کر ارشد صاحب کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تم کیسے جانتے ہو مریم کو؟ ارشد صاحب نے ہارے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کچھ دیر پہلے کا تانا اور غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا، وہ اب کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند نظر آ رہے تھے۔ اس سب میں سامیہ پس منظر میں چلی گئی تھی، اب اس کے یہاں ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اسی مریم کا بیٹا ہوں جس کا نام سن کر آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے، حنان نے سرد پڑتی نظروں سے انہیں دیکھ کر کہا۔ ارشد صاحب کے چہرے پر بے یقینی پھیلی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھور رہے تھے۔ غزالہ اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی، جس سچ سے وہ ساری زندگی منہ موڑتی آئی تھیں۔ آج وہی سچ ان کے سامنے مجسم ہو کر کھڑا تھا اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ارشد صاحب کی آنکھوں میں تکلیف واضح دیکھی جا سکتی تھی، تو حنان کی آنکھوں میں بھی جانے کیوں اذیت در آئی تھی۔ وہ تو خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، مگر اب اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے، مگر اس سب سے سامیہ بالکل انجان تھی۔ ارشد صاحب بے اختیار ہی اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور حنان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حنان نے انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔
हन्नान ने भी हार मान ली और उनके सीने से लगकर रो दिया। सालों बाद बाप बेटा एक दूसरे से मिल रहे थे तो वो कैसे अपने जज्बात पर काबू रख सकते थे। तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैंने मरियम को कितना ढूंढा था मगर वो मुझे नहीं मिली। वो तुम्हें भी मुझसे दूर ले गई। अरशद साहब ने आंसू साफ करते हुए कहा था। आपने क्यों मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैं रोज़ आपका इंतज़ार करता था। हन्नान अपने बाप के गले लगा बच्चों की मानिंद रो रहा था। हन्नान अरशद और मरियम का बेटा था। अरशद साहब और मरियम की मोहब्बत की शादी हुई थी। जब भी अरशद के घर वालों ने मरियम को कबूल नहीं किया, उन दोनों की लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे और बात इस कदर बढ़ गई कि अरशद साहब ने मरियम को तलाक दे दी। मगर वो हन्नान को अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन मरियम भी हन्नान को नहीं छोड़ सकती थी। जब भी वो हन्नान को लेकर खामोशी से उस घर से निकल गई और दूसरे शहर आ गई। अरशद साहब ने हन्नान को बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर वो उन्हें नहीं मिल सका था। हन्नान सारी ज़िंदगी अपने बाप को कसूरवार समझता रहा था। मरियम की मौत के बाद वो वापस इस शहर में आ गया था ताकि अपने बाप से मिल सके। मगर अरशद साहब के साथ एक बच्ची को देखकर उसकी सोई हुई नफ़रत बेदार हो गई थी। हन्नान जहाँ से आया था वहीं वापस लौट गया मगर कुछ अरसे बाद अपने दिल के हाथों मजबूर होकर दोबारा लौटा था और फिर पता करने पर मालूम हुआ कि सामिया गजाला के पहले शौहर की बेटी थी। उनके पहले शौहर का इंतकाल हो गया था। फिर उनकी शादी अरशद साहब से हुई थी मगर अरशद साहब ने सामिया को अपनी बेटी बनाकर पाला था। सारी सच्चाई सामने आ गई थी मगर इस सब में किसी ने सामिया का नहीं सोचा था जो आज अपने बाप से भी महरूम हो गई थी। अब तो उसके पास कोई रिश्ता नहीं बचा था। मामा, मुझे अपने साथ घर ले चलें, सामिया ने खाली खाली नज़रों से गजाला को देखते हुए कहा था। हन्नान और अरशद साहब दोनों ही बैक वक्त सामिया की जानिब मुतवज्जो हुए। उन दोनों की जंग में नुकसान तो उसी का हुआ था। हन्नान को तो उसका बाप मिल गया था मगर आज सामिया से उसका बाप बिछड़ गया था। हन्नान और अरशद साहब ने एक दूसरे की जानिब देखा। हन्नान को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपना बदला लेने के लिए वो एक मासूम के साथ खेल गया था जिसने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। हन्नान ने उसके दिल के टुकड़े कर दिए थे। हन्नान तड़प कर सामिया की जानिब बढ़ा था मगर सामिया ने उसकी जानिब नहीं देखा और गजाला का हाथ थामे बाहर आ गई। अगर वो कुछ देर और यहाँ रहती तो शायद मर जाती और वो इतनी जल्दी इस अजियत से छुटकारा हासिल नहीं करना चाहती थी। सामिया अपने घर आ गई थी। उसने हन्नान से कोई राब्ता नहीं रखा था। हन्नान ने उसे कई बार फ़ोन करने की कोशिश की मगर सामिया उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। हन्नान को एहसास हो गया था कि भले वो इस बात से इनकार ही क्यों ना करे मगर सच यही था कि उसे सामिया से मोहब्बत हो गई थी और अब वो उसके बग़ैर नहीं रह सकता था। हन्नान खुद सामिया को लेने आया था मगर सामिया ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो काफ़ी देर तक उसके इंतज़ार में बैठा रहा मगर वो अपना कमरा बंद करके बैठ गई थी। हन्नान अब सही मायनों में परेशान हुआ। उसने सामिया का दिल तोड़ा था और दिल जोड़ना इतना आसान हरगिज़ नहीं था। हन्नान जब भी उसे लेने आता सामिया अपना कमरा बंद करके बैठ जाती थी। ना उससे मिलती और ना ही उसके सामने जाती। अरशद साहब सामिया के कमरे में आए थे। उन्हें देखकर वो उठकर बैठ गई थी। अरशद साहब सोफे पर बैठ गए। सामिया, मेरा बच्चा क्यों खुद को अजियत दे रही हो? एक बार हन्नान से मिल लो, उसकी बात सुन लो। अरशद साहब ने मोहब्बत से उसे पुकारा था। सामिया ने भीगी नज़रों से उन्हें देखा। हन्नान को आपसे मसला था मगर इस सब में मुझे रुस्वा करने की क्या ज़रूरत थी? मैं आज खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाती हूँ। मेरा क्या कसूर था जो उसने मेरे साथ ये सब किया? मैं तो उसे मोहब्बत करती थी मगर उसने मुझे आज किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। सामिया बात करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए उसे एक मौका दे दो।
ارشد صاحب نے سامیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سامیہ نے تڑپ کر ان کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ ارشد صاحب بھی رونے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوں، مگر اسے پوری عزت کے ساتھ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ میں ایسے اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ سامیہ نے سر جھکائے ہوئے کہا تھا۔ ایک بیٹی کی محبت جیت گئی تھی اور انا ہار گئی تھی۔